الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر اس روئے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں. ان تمام بڑے بڑے احسانات میں ایک سب سے بڑا احسان جس پر میں بات کر چکا کہ وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ ایمان ہے، یا جسے ہم کہہ لیجئے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے دنیا میں تشریف لا کر کے یہ سکھایا کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی غلامی میں رہیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ ہی سے مدد مانگے، اسی سے ڈرے، اسی سے حاجت اور تمنائیں اور اپنی آرزو میں وابستہ رکھے، ہر وقت اسی کا محتاج بن کر اور اسی اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارے. یہ دنیا انسانیت پر آپ کا بہت بڑا احسان. اس کے بعد میں اس پر بھی بات کر چکا کہ آپ کا دوسرا احسان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا. تیسرا احسان آپ کا بہت بڑا یہ تھا کہ انسانیت کا احترام سکھایا، انسانوں کی قدر و قیمت سمجھائی. انسان چرند پرند درختوں، پتھروں، پہاڑوں کا احترام کرتا تھا، لیکن انسان کی نظر میں خود ایک انسان کا کوئی احترام نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی سکھایا. پھر ایک چوتھا احسان آپ کا یہ بھی رہا کہ آپ نے تمام انسانوں کو ایک بھائی بھائی بنایا، ان کے اندر اخوت ڈالی، ان کے اندر محبت ڈالی، ان کے اندر بھائی چارہ ڈالا، ان کو ایک کر دیا، ایک لڑی میں ایسا پرویا کہ آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے ایک دیوار ہے، دیوار کا کوئی حصہ گر جائے تو دوسرا حصہ کمزور ہو جاتا ہے، بقیہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے. تو ہم نے تمام نے آپس میں اس طرح محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے کہ کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایمان والا پریشان ہو تو یہاں ہمیں بیٹھ کر اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے. جو اونچ نیچ تھی، جو بھید بھاؤ تھا، جو ذاتوں اور برادریوں کی جو اونچ نیچ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی ایک کر دیا کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں. ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا متقی ہے، جو نیک بنتا ہے، اس کا اللہ کی نظر میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو نیک نہیں ہے باقی سب برابر ہیں. ذات اور خاندان کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کسی خاندان میں پیدا ہونے سے کوئی اونچا نہیں کہلاتا، سارے انسان برابر ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا احسان رہا آپ کا دنیا انسانیت پر. ایک پانچواں احسان جس پر بھی میں بات کر چکا، عقیدہ آخرت. تمام چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ آخرت کا، قیامت کا، قبر حشر کا جو تصور ہے وہ کسی انسان کے ذہن و دماغ میں اتنا بیٹھ جائے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے. جب اس طرح کا عقیدہ آخرت بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سب کے حقوق کا خیال رکھے گا، اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا، اور تمام بندوں کا اور انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا. اور جہاں یہ ڈر نہ ہو، صرف نالج دے دو، آپ ٹیچرز کے آداب سکھا دو،
آپ ماں باپ کے آداب سکھا دو، نالج دے دو، جیسے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ اس کے یہ حقوق ہے، اس کے یہ حقوق ہے، دیش کے یہ حقوق ہے، بچوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے انڈیا از مائی کنٹری اینڈ آل انڈینس آر مائی برادرز اینڈ سسٹرز، یہ جو بتایا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے نالج ہیں، دنیا کے انسانوں کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، ماں باپ کا احترام سکھایا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب تک اس بندے کے ذہن و دماغ میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، آخرت کا تصور نہیں ہوگا، تو وہ حقوق کا لحاظ کب تک رکھے گا؟ جب تک کوئی ڈر رہے گا یا کوئی پریشر رہے گا یا کوئی مجبوری رہے گی، تب کوئی غرض رہے گی تب تک۔ لیکن جیسے ہی کسی کی نظر ہٹی یا جیسے ہی غرض ختم ہو گئی یا جیسے ہی مطلب نکل گیا، ظاہر ہے کہ کسی کے حقوق کے بارے میں خیال نہیں رکھتا۔ یہ دنیا میں ہم نے دیکھا۔ اس لیے عقیدہ آخرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ایسا بٹھایا کہ وہ پورے واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ چکا۔ یہ 5 احسان پر بات ہو چکی۔ آج مختصر مجھے 6 احسان پر بات کرنا ہے۔ یہ آخری اس کڑی کا آخری قسط۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے تو اس زمانے میں جو دنیا کی صورتحال تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا بقیہ دھرموں کی، بقیہ انسانوں کی، تو وہ کچھ ایسی تھی جیسے آج بھی ہندو دھرم یا ہندو لوگوں میں یہ تصور ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے، اس نے اپنے پچھلے جنم کی سزا بھگتنا ہے، اور بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے پچھلے جنم کے اندر اس نے کچھ تو غلط کیا، اس لیے کتا بن گیا، اس لیے بندر بن گیا، اس لیے سور بن گیا، اس لیے یہ جانور بن گیا، انسان کے روپ میں واپس نہیں آیا، اور اچھے کرم کریں گے تو واپس اچھے انسان کے روپ میں اس کا پھر سے پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بقیہ دھرموں کا تصور ہے گناہ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا انسانیت پر یہ ایک عظیم احسان کیا کہ آپ 100 سال کے ہو چکے ہیں، 200 سال کے ہو چکے ہیں، آپ 1000 سال کے ہو چکے ہیں، اور آپ مرنے کے قریب ہیں، ابھی آپ کی روح قبض نہیں ہوئی ہے۔ کسی بھی وقت آپ 1000 پاپ کیے، 1000 گناہ کیے، لیکن کسی بھی وقت آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے پاپ کیے، میں نے گناہ کیے، اس وقت آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، ایک شرابی کو ملتا ہے، ایک کبابی کو ملتا ہے، ایک بدکار کو ملتا ہے، ایک گرے پڑے انسان کو ملتا ہے، ایک اس انسان کو ملتا ہے جس نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ ہر انسان کو ملتا ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ انسان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے معصوم عن الخطا، لیکن حالات کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک وہ روح کے ساتھ ساتھ جسم رکھتا ہے، جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، سوچتا ہے، عقل دماغ رکھتا ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، اس کے پیچھے شیطان بھی ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کو رکوع میں حکم دے دیا تو رکوع میں ہے، کسی کو سجدے کا حکم دے دیا تو سجدے میں ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مومن کو یہ سکھایا، ہر انسان کو یہ سکھایا، غیروں کو یہ سکھایا جو اب تک مسلمان نہیں ہیں، ان کو فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کی زبان سے، دل سے کلمہ نکل جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اس طرح اس محبت کے ساتھ جب یہ بولتے ہیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔
اب مجھے بتائیے کہ ایک دہریہ، ایک کسی مذہب کو نہ ماننے والا اگر کوئی مذہب میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نیکی کے راستے کی طرف اب کیسے آؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور سکھایا کہ آپ کلمہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ ایسے ہیں جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اور ایک مسلمان کو یہ سمجھایا، ایمان والا ایک مسلمان، وہ بھلے کیسا بھی ہو لیکن اس کو یہ سمجھایا کہ تجھے تیری غلطیاں، تیرے عیب، تیرے نقصان، وہ عیب نظر آنے چاہیے، اس کا احساس ہو۔ جس بندے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہے وہ تو پھر جانور ہے۔ اس کو بولتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دید قصور جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ دید قصور، قصور کہتے ہیں غلطیوں کو، دید کہتے ہیں نظر کو، دیکھنے کو۔ دید قصور جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے، یہ دولت بہت بڑی دولت۔ انسان بہت سارے کام کرتا ہے اچھے یا برے، لیکن جس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اپنے عیب جس بندے کے سامنے کھول کے رکھ دے اللہ، یعنی جس بندے کی نظروں کے سامنے خود کے عیب کھلے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے سامنے اس کی غلطیاں نہ رہے، وہ ہر کام کر کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو پاک دامن سمجھے، کوئی غلطی ہو گئی لوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کو احساس ہی نہ ہو کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں صحیح۔ یہ جس بندے میں آ جاتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ پھر جانور پناہ اس پر حاوی ہو جاتا۔ اور جس بندے کو یہ دولت نصیب ہو جائے کہ خود کے عیب، خود کی غلطیاں، خود کی خامیاں اس کی نظر میں ایک کتاب کی طرح آ جائے، یہ غلط، یہ غلطی، یہ میں نے جھوٹ بولا، یہ چغل خوری کی، یہ کسی کی غیبت کی، یہ فلاں، یہ لسٹ جس کے سامنے نظروں کے سامنے رہے اور اندر سے وہ کچوں کے مارتے رہی کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے ندامت کر لے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ جس بندے کو احساس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور جس بندے کو یہ نصیب نہ ہو، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے، دنیا میں بھی گرا ہوا ہے۔ اور ایسا بندہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے میدان میں تو قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان بندوں کو ایک نظر دیکھے گا نہیں، اللہ ایسے بندوں کو ایک نظر دیکھے گا نہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کسے بولتے ہیں؟ صاف کرنا۔ جیسے دنیا میں انسان سے جیسے جھاڑو مارتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، جیسے روم گندا ہو گیا تو اس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کپڑے میلے ہو گئے اس کو صاف کرتا ہے، اس کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کا میل کچیل دور کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی ایک سسٹم ہے، جہنم کا، پرصراط کا، میزان کا، قبر کی گھاٹیوں کا، یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ کر رہے ہیں، اس کا تصفیہ کر رہے ہیں۔ اور وہ جب پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت میں اچھے بندے جائیں گے، میلے کچیلے بندے نہیں جائیں گے، جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، جن کے دلوں کے اندر گناہوں کی وجہ سے تاریکی ہو، اندھیرا پن ہو،
تو وہ اندھیرے کو دور کر کے، اس غلاظت کو دور کر کے، اس نجاست کو دور کر کے اللہ اس کو پاک صاف کر کے ایک دن جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ نہ اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ چھٹا احسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت پر کیا ہے وہ یہ کہ توبہ کا راستہ کھول دیا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ انسان جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ۔ اللہ اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جاؤ اور تم میرے بندوں سے کہو کہ اے میرے بندے، یا عبادی، یہ جو لاسٹ میں یا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا بندہ۔ جیسے باپ اپنے بچے کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو بچے اور بچی کے ذہن میں ایک اور پیار بڑھتا ہے کہ باپ اور ماں مجھے میرا کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے پڑھنے کا اپنائیت بنا ایک محبت چھپی ہے۔ اللہ اس بندے کو جو گناہوں میں زندگی جی رہا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ جو آیات ہے، یہ جو پرانی آیات ہے، یہ نبی کے ذریعے سے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس وجہ سے تو اپنے کریم پروردگار کا در چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو مناتی، بیٹا کہاں جا رہے، کدھر جاؤ گے، کہاں رہو گے، کہاں کھاؤ گے، کہاں پیو گے۔ ماں کے علاوہ، باپ کے علاوہ ایسی محبت تمہیں کہاں ملے گی؟ تو ماں باپ بچے کو مناتے ہیں، اس کو محبت سے دیکھتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں، چاروں طرف سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان نافرمانوں کو، ان ظالموں کو اس آیت میں کندھے پر ایک محبت کا ہاتھ رکھ کے سمجھا رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں جا رہے ہو، کس نے بہکایا تمہیں، کس نے ورگلایا، کیوں شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو؟ تمہارا رب بڑا کریم ہے، بربک الکریم، کریم پروردگار کا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ یہ جو حوصلہ ہے، یہ حوصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان، کسی دھرم میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے کہ اپنے کرموں کی سزا تم نے بھگتنی ہے۔ الگ الگ لوگوں کے یہاں تصور ہے، یہاں کیا کانسیپٹ، یہاں کیا تصور ہے اسلام میں کہ آپ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ ان بندوں کو پیار کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ 10 قدم جاتے ہیں، جو ایک بالش سے رکھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ سے رکھتے ہیں، کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ کا یہ حال ہے، اللہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، اللہ اپنے رحمت کے بازو کھول کے کھڑا ہے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر وقت یہ صدا لگاتا ہے کہ کوئی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اذان ہوتی ہے، یہ کیا، یہ محبت کی صدا ہے۔ آپ کسی کو ایک بار کال کیجیے، آپ کا کال نہیں اٹھایا، میسج کا رپلائی نہیں کیا، تو آپ اس سے ایسے اٹھیں گے کہ بات نہیں کریں گے، الٹا آپ گالی گلوچ کریں گے، دھتکاریں گے، اور اگر کوئی دور کا ہے تو آپ منہ پھیر لیں گے، دوبارہ کبھی کال نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، ادھر آ۔ پھر آگے آپ پڑھتے جائیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔
فجر میں پکارا، فجر میں بندہ نہیں آیا، ظہر میں پکارا، ظہر میں نہیں آتا، عصر میں پھر بلاتا ہے، روزانہ ڈیلی 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ روزانہ آپ کو کوئی ڈیلی 5 مرتبہ محبت سے پکارتا ہے، آپ تھوڑی انبن ہو گئی، 1 مرتبہ منائے گا، 2 بار منائے گا، اور زیادہ ہوا تو 3 بار منانے گا، لیکن روزانہ ڈیلی اور وقفے وقفے سے 2-3 گھنٹے کے بعد، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد پھر صدا لگاتا ہے۔ یہ تو ہے ظاہری صدا جو آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، ویسے اللہ باطنی صدا جو آپ کو سنائی نہیں دیتی، قرآنی آیات کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کوئی ماں باپ اتنی شدت سے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، سمجھا رہا، کوئی ماں باپ اتنی شدت سے اس روٹے ہوئے نوجوان بچے کا انتظار نہیں کرتے جتنی شدت سے اللہ اس ظالم اور کافر اور فاسق اور فاجر بندے کا انتظار کرتا ہے کہ اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے۔ تو اللہ کی رحیمیت کو آپ قرآن شروع کریں، اعوذ باللہ نہیں لکھا، اعوذ باللہ نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ یعنی جگہ جگہ اللہ نے اپنی رحمت سمجھائی۔ آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن پاک آپ آگے بڑھیں گے تو آگے آپ کو ملے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ وَكَانَ اللَّهُ علیم اور حلیم، یہ اللہ کی 2 صفت ہے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والا، ایک ہوتا ہے عالم، اوپری ظاہری اور کچھ حد تک لمیٹڈ نالج رکھنے والا، اس کو عالم بولتے ہیں۔ علیم، علیم یہ اللہ کی صفت ہے، حد سے زیادہ جاننے والے کو، یعنی آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ کے دلوں کے خیالات کو جاننے والا، اس کو بولتے ہیں علیم۔ اور پھر آگے فرمایا حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، نظر انداز کو، جو پکڑ نہیں کرتا، جو ڈھیل دیتا۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے کہ جانتے ہو کہ آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہو، آپ پیٹھ پیچھے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو، آپ ان کو گالی گلوچ کرتے ہو، آپ نے غداری کرنے کا پلاننگ کر لیا، ماں باپ کو پتہ چل جائے، آپ کو گھر میں نہیں رکھیں گے، آپ کو گالی گلوچ کریں گے، آپ سے رشتہ توڑ لیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے، ہر جگہ پتہ ہے، ہر لمحہ پتہ ہے، ہر گھڑی پتہ ہے۔ علیم اس کو کہتے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں حلیم۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، فوراً فرمایا، تھوڑی دور کی بات نہیں، آگے نہیں، علیمًا حلیمًا، فوراً، تاکہ بندوں کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رب علیم بھی ہے تو حلیم بھی ہے۔ وہ نظر انداز کر رہا ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ کب آ جائے؟ اللہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، انما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ نَفْسُهُ، یہ ڈھیل ہے اس دن تک، جو دن آئے گا تو انسانوں کی آنکھیں پتھر آ جائے گی، انسانوں کے گلے کے منہ کو آ جائیں گے، زمین کب کب آئے گی، آسمان تھر تھرائے گا، اس دن تک ڈھیل ہے انسان۔ اتنی لمبی چوڑی ڈھیل جو خدا دیتا ہو، انسان پھر بھی نافرمانیوں میں، غلط کاریوں میں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی اس کو اپنی غلطیاں دکھے نہیں رجسٹر کی طرح۔ آپ ایک اپنے دوست کی پچھلی غلطی یاد رکھتے ہیں، دوسری غلطی یاد رکھتے ہیں، تیسری 2-3 غلطیاں جو ہو گئی تو آپ اس کو ریکارڈ رکھتے ہیں کہ اب نہیں، اب اس سر پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب معافی کے قابل نہیں۔ اللہ کے سامنے پورا ریکارڈ ہے آپ کا، زمین کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، زمین میں آپ نے کیا کیا، زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کا ایک ایک حصہ ان کا وہ اللہ کے پاس آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ کرامت کاتبین، یہاں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہیں۔ اس لیے موجودہ زمانے میں
جہاں بہت سارے حل بتائے جاتے ہیں کہ چیلنجز سے کیسے نپٹا جائے، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، امت کی سرفروغ کیسے ہوگی، امت واپس سے کیسے اقتدار پہ آئے گی، کیسے حکومت پہ آئے گی، کیسے اس کا بول بالا ہوگا، کیسے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، چاروں طرف اسلام قرآن کا سکہ جمے گا، یہ کب ہوگا؟ تو وہاں پر بہت ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہے۔ وہاں اس میں سے یہ بھی ہے کہ بندوں کا، مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا پھر سے اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جائے، وہ لگاؤ ہو جائے جو لگاؤ اللہ چاہتا ہے، جو لگاؤ اللہ چاہتا ہے، پھر سے رجوع۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر توبہ کرو، سب مل کر توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا۔ یہ آیات بتا رہی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مسلمہ پھر سے میرے سے رشتہ مضبوط کر لے۔ جب آپ اپنے کسی بڑے سے رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر جو بھی بیچ میں آتا ہے، جیسے بھائی بولتا ہے، دوست بولتا ہے، باپ بولتا ہے، امی بولتی میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ میں اس کا باڈی گارڈ ہوں یا میں اس کا سرپرست ہوں۔ جب آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں تو اللہ پھر فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ ایسے لوگوں کا سرپرست بن جاتا ہے۔ سرپرست کس کو بولتے ہیں؟ جس کے سر پر آپ کا ہاتھ پڑ جائے کہ یہ میری سرپرستی میں ہے، میرے اندر ہے، میرے زیر نگرانی، اب اس کو کوئی چھیڑے تو پہلے وہ مجھ سے نمٹے گا۔ تو اس آپ حدیثوں پر غور کیجیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ جب آپ کے ہاتھ بن جائے تو جو ہاتھ اٹھے گا اللہ اس کو توڑے گی نہیں توڑے گی۔ اللہ آپ کے پیر بن جائے تو جو بھی آپ کی ٹھوکر میں آئے گا وہ ریزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان حدیثوں کا مطلب۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔